السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم اسٹارٹ کریں گے البائے التمش داستان ایمان فروشہ کا پارٹ 21۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا میں اسٹارٹ کرتا ہوں، اور میرے لیے بہت دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ 2-3 کمروں میں سے گزر کر وہ ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھا، لیکن زیر زمین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کوڑا کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ ایک پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے پیچھے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ سنہری صلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی تصویر اور دوسری طرف مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ ہے بھی۔ خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا۔ آپ کو صلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے، یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں۔ عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو، نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورت کو گھر میں قید رکھو، میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھ نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے گا کہ یروشلم فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا اعلان کرے گا نہیں۔ عالم نے کہا، وہ دانش مند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے قوم کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دیں۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو۔ دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خواہ تیر قریب سے گزر جائے۔ ہم ان میں صرف جوش رہنے دیں گے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا ہوں۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے۔ اس آدمی نے کہا، دونوں اونٹنیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا۔
وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئیں۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکال لی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا، پہلے کام کی باتیں کر لی۔ ہری پٹی والے نے کہا، ہمیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے۔ دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو نہیں دیکھا، ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ کیا آپ نے انہیں دکھایا ہے؟ دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ عالم نے کہا، میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گھاگ ہے کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی اسے پہچان لوں گا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ اسے بھی خوب پہچانتا ہوں، عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے کو جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئیں۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ مونچھیں بھی تراشیدہ تھیں۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھیں، جو اب اس نے ہاتھ میں لے کر رکھی تھی۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران و ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتیں جس نے اپنا بہروپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتیں جس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی، صلاح الدین ایوبی۔ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں صلاح الدین ایوبی ہوں، تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹک دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، علی بن سفیان۔ علی بن سفیان کی صرف تھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لیں، مگر وہ ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چوگوں کے اندر سے ہی اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھیں۔ لڑکیوں کو تیغ زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن 2 پیشہ ور تیغ زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکیں۔ ان سے تلواریں رکھوا لی گئیں۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سونتتے ہوئے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے جہاں صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئی۔ اہلکار لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا رہتا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے سارے ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ملک میں خصوصاً قاہرہ میں صلیبیوں نے بہت سے جاسوس اور تخریب کار بھیج دیے تھے۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کی کردار کشی کی جو زمین دوز مہم چلائی تھی وہ سلطان ایوبی کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اسے جب علی بن سفیان نے اطلاع دی تھی کہ ایک مسجد کا پیش امام ہر رات درس دیتا ہے اور اسلامی نظریات کو بگاڑ رہا ہے
تو سلطان ایوبی نے فوراً ہی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس عالم کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا تھا، علی، مذہب میں فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے، یہ پیش امام کسی فرقے کا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی اپنی تفسیریں پیش کر رہا ہو۔ میں مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتا، میں حاکم ہوں، عالم نہیں ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی تخریب کار ہے تو گرفتاری سے پہلے پوری طرح چھان بین کر لو۔ پیش امام کا درجہ مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ علی بن سفیان خود اس مسجد میں درس سننے نہیں گیا، لیکن کیونکہ اسے شک تھا کہ اگر یہ پیش امام واقعی دشمن کا بھیجا ہوا تخریب کار ہے تو اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہین سراغ رساں مسجد میں بھیجے تھے جو 10-12 مرتبہ وہاں گئے، اور انہوں نے جو درس سنے وہ من و ان علی بن سفیان کو سنا دیے۔ آخر ایک رات اس صلیبی عالم نے جہاد پر درس دیا اور یہ تعویل پیش کی کہ جو صلاح الدین ایوبی نے بھی سنی۔ سراغ رسانوں نے یہ درس علی بن سفیان کو سنایا تو کوئی شک نہ رہا۔ علی نے سلطان ایوبی کو بتایا اور یہ رائے دی کہ اگر یہ شخص صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار نہیں تو بھی اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف وہ آدمی پیش کرتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو یا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ سلطان ایوبی نے یہ رپورٹ بڑی ہی غور سے سنی تھی اور کہا کہ معاملہ بہرحال مذہب، مسجد اور پیش امام کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی بن سفیان کے ساتھ خود بہروپ میں درس سننے جائے گا اور خود یقین کرے گا کہ پیش امام کی نیت اور اصلیت کیا ہے۔ جہاد کے ساتھ حیوانی جذبے کے ذکر نے سلطان ایوبی کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ صلح مشورہ کر کے یہ بہروپ تیار کرایا تھا جس میں وہ مسجد میں گئے تھے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس صلیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا اور احمد کمال نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی، اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے زر و جواہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی علی بن سفیان کے تہہ خانے میں تصدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملے اور ایک دوسرے کی متعلق یقین کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ وہ ایسی بے پرواہی کے سے لہجے میں کہتا تھا جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آ گیا ہو۔ دوسرا کہتا تھا بارش آئے گی، اسے جواب ملتا تھا آسمان بالکل صاف ہے۔ دوسرا کہتا تھا ہم گھٹائیں لائیں گے، اور وہ قہقہہ لگاتا تھا۔ تحقیق کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مکالمہ کوئی اور سن لے یا دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بدلا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو علی نے معلوم کی تھی وہ یہ تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ شوبک تھا جو ایک قلعہ نما تھا۔ یہ صلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا۔ ان انکشاف کے سہارے سلطان ایوبی اور علی بن سفیان بہروپ میں مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مکالموں نے عالم کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہے، اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا۔ اس مکالمے کے بعد کا قہقہہ خاص طور پر قابل ذکر تھا، اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے قہقہہ لگایا تھا، وہ اپنے ساتھ 6 جانبازوں کو بھی لے گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت مدد دے۔ علی بن سفیان نے اس جاسوس کو اور دونوں لڑکیوں کو اپنے تہہ خانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابض کس طرح ہوا اور اس سے پہلے وہ جس جھونپڑے میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا۔
وہاں کے مختلف لوگوں نے جو بیان دیے ان سے پتہ چلا کہ یہ شخص 2 بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا۔ پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی عالم فاضل ہے تو انہوں نے اسے یہ جھونپڑا دے دیا۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہاں بہت مدت سے ایک پیش امام تھا۔ یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا۔ 15-16 روز بعد پیش امام نے مسجد میں ہی پیٹ درد کی شکایت کی۔ یہ شکایت اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ آ سکا۔ حکیموں نے گھر جا کے دیکھا، دوائیاں دیں، مگر وہ تیسرے روز مر گیا۔ اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سنبھال لی۔ اس نے ایسا تعصب پیدا کیا کہ لوگ اس کی عقیدت مند ہو گئے اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے مکان دے دیا۔ علی بن سفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا۔ علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا۔ اس جاسوس کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتھیار برآمد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ وہاں سے زہر بھی برآمد ہوا۔ وہ ایک کتے کو دیا گیا تو کتا 3 دن بے چین رہا اور گرتا اور اٹھتا رہا۔ تیسرے دن شام کے بعد کتا مر گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی تفتیش سلطان ایوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اسے کہا، ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوف زدہ کیے رکھو، لیکن میں انہیں جلاد کے حوالے نہیں کروں گا اور انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیج دوں گا۔ علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھا۔ سلطان نے کہا، میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں علی، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بازی لگاؤں یا نہیں۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، کل دوپہر کے کھانے کے بعد نائب سالاروں، مشیروں، اعلیٰ کمانداروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لے آنا، تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے۔ علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی، لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا۔ اس نے کہا، غور سے میری بات سن لو علی بن سفیان، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں۔ تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دو گے، اپنے ملک اور اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تم یہی توقع مجھ سے رکھو، مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں۔ مجھے اس تہہ خانے میں مرنا ہے، خواہ میں جلاد سے مروں، خواہ جلاد سے مروا دو، خواہ اذیت میں ڈال کر مار دو، پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں؟ مجھے امید ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل دو گے۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا تم ان 2 لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں جو پوچھوں وہ مجھے بتا دو؟ کیسی عزت؟ اس نے جواب دیا، ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے نہیں ہیں یا وہ استادی ہے جس سے وہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی ہیں۔ ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی تو انہیں سکھلایا جاتا ہے کہ اپنی عزت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اپنی جان اور عزت بہت دور پھینک آتے ہیں۔ تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہو کر لو، انہیں میرے سامنے ذلیل کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، لڑکیاں بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گی۔ جاسوس لڑکیوں کو ہم سزائے موت دے دیا کرتے ہیں، انہیں ذلیل کبھی نہیں کیا کرتے۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمارا مذہب عورت کو اذیت میں ڈالنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوست، جاسوس نے کہا، تم پیار کا حربہ استعمال کرو یا اذیت کا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے ان ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا جو تمہاری سلطنت کے جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں اس کے عوض تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں، یہ صلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے۔ میں ان معمولی سے جاسوسوں میں سے نہیں ہوں جو ادھر کی خبریں ادھر بھیجتے اور تمہارے آئندہ کے ارادے معلوم کرتے رہتے ہیں۔ اس شعبے میں میرا رتبہ بہت اونچا ہے۔ میں عالم ہوں، اپنے مذہب کا مطالعہ اتنا ہی گہرا کیا جتنا تمہارے مذہب کا، انجیل اور قرآن کی تہہ تک پہنچا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا مذہب بہتر اور سادہ ہے، یہ ہر انسان کا مذہب ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ اس کی مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں نے
تمہارے مذہب کی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے تاکہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے۔ یہودیوں نے مسلمان علماء کے بھیس میں اس میں بے بنیاد روایات شامل کر دی ہیں۔ اسلام تہمات کے خلاف تھا، مگر اس وقت سب سے زیادہ توہم پرست مسلمان ہیں۔ میں نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت مسلمانوں کو سجدے کرتے اور نذرانے دیتے دیکھا ہے، اور ایسی کئی ایک بدعتیں تمہارے مذہب میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ہم ایک لمبی مدت سے تمہارے اصل نظریات کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو مذہب رہ جائیں گے، ایک عیسائیت، دوسرا اسلام، اور یہ دونوں اس وقت تک مور کا آراہ رہیں گے جب تک کہ دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ کسی بھی مذہب کو تیروں اور تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، مذہب کو تبلیغ سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا تھا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس مہم میں اکیلا نہیں، پورا ایک گروہ تمہارے نظریات پر حملہ کر رہا ہے۔ علی بن سفیان اس کے سامنے ٹہل رہا تھا اور اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے عالم جاسوس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ اس جاسوس کو بھی ہر جاسوس کی طرح اذیتوں کے اسی مرحلے سے گزارے جہاں کسی بھی لمحے جاسوس سارے راز اگل دیتے ہیں، لیکن اس نے قید خانے کے ایک محافظ کو بلا کر اس آدمی کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھلوا دی۔ اس کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ اس نے کہا، میرے اس سلوک کو اگلوانے کا حربہ نہ سمجھنا۔ ہم عالموں کی قدر کیا کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، جو کچھ بتانا پسند کرتے ہو بتا دو، اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ علی، عالم جاسوس نے کہا، میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے۔ تم میں فن کا کمال بھی ہے اور جذبے کی حرارت بھی۔ تمہارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ صلیبی بادشاہ تمہیں قتل کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے ہم پلہ ہو۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے علم سے یہ حاصل کیا ہے کہ کسی قوم کے تہذیب، تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو تو فوجوں کے حملے اور جنگ و جدل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کسی قوم کو ماننا ہو تو اس میں جنس آگ بھڑکا دو۔ یقین نہ آئے تو اپنے مسلمان حکمرانوں کی حالت دیکھ لو۔ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نفس کو مارو، کہ یہی تباہی کی جڑ ہے۔ تمہاری قوم نے اس پر کب تک عمل کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہودیوں نے اپنی حسین لڑکیوں سے تمہاری قوم کو بھڑکایا۔ آج تمہاری قوم نفس کی غلام ہو گئی ہے۔ تم میں جس کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ سب سے پہلے حرم کو عورتوں سے بھرتا ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ غریب ہوئی ہو 4 بیویاں ضرور رکھنا چاہتا ہے۔ یہودیوں نے مولویوں کے روپ میں تمہارے نظریات میں جنسیت ڈال دی۔ اگر اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمان عمل پیرا رہتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج دنیا کا 3/4 حصہ مسلمان ہوتا، مگر اب یہ حال ہے کہ 3/4 مسلمان برائے نام مسلمان ہیں اور تمہاری سلطنت سکڑتی سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ اس حملے کا نتیجہ ہے جو مجھ جیسے عالموں نے تمہارے مذہب اور تہذیب و تمدن پر کیا ہے۔ میرے دوست، یہ حملہ جاری رہیں گے۔ میں پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ ایک روز اسلام اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو ایک فرسودہ نظریے کی شکل میں موجود رہے گا، اور اس کے پیروکار جنسی لذت میں مست ہوں گے۔ ہر کوئی صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی نہیں بن سکتا۔ انہیں کل پرسوں مر جانا ہے۔ ان کے بعد جو آئیں گے انہیں ہم نفس پرستی میں مبتلا کر دیں گے۔ مجھے قتل کر دو، میری مہم کو قتل نہیں کر سکو گے۔ انسانوں کے مر جانے سے مقاصد نہیں مر جایا کرتے۔ میری جگہ کوئی اور آئے گا، ہم اسلام کو ختم کر کے یا اپنا غلام بنا کر دم لیں گے۔ اب چاہو تو مجھے جلاد کے حوالے کر سکتے ہو، میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ علی بن سفیان نے اس سے اور پوچھا بھی کچھ نہیں۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ اس کا کام کس قدر دشوار اور کتنا نازک ہے۔ اس صلیبی تقریب کار نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قوم میں اخلاقی تباہی کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں۔ عرب کے امراء وزراء تو پوری طرح تباہ ہو چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی میدان جنگ میں صلیبیوں کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کو وسیع تر کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔
مگر صلیبیوں نے ایسے پہلو سے حملہ کیا تھا جسے روکنا سلطان ایوبی کے بس سے باہر نظر آتا تھا۔ علی بن سفیان عالم جاسوس کی کوٹری بند کرا کے ان کوٹریوں کے سامنے جا کھڑا ہوا جن میں لڑکیاں قید تھیں۔ وہ ایک کوٹری کھلوا کر اندر چلا گیا۔ لڑکی فرش پر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل آیا۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد فوج اور انتظامیہ کے تمام حاکم اور عہدیدار اس کمرے میں جمع تھے جہاں سلطان ایوبی انہیں احکامات اور ہدایت دیا کرتا تھا۔ ان سب کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک جاسوس 2 لڑکیوں کے ہمراہ پکڑا گیا ہے۔ وہ آپس میں چہمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ سلطان ایوبی آ گیا۔ اس نے سب کو گہری نظر سے یوں دیکھا جیسے ان میں سے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس نے کہا، آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہم نے ایک مسجد سے ایک صلیبی کو پکڑا ہے جو وہاں باقاعدہ امام بنا ہوا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ اسے کس طرح پکڑا گیا ہے۔ پھر انہیں وہ باتیں سنائیں جو جاسوس نے علی بن سفیان کے ساتھ قید خانے میں کی تھی۔ علی بن سفیان یہ باتیں سلطان ایوبی کو سنا چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے آپ کو یہ بات سنانے کے لیے نہیں بلایا کہ جاسوسوں اور تخریب کاروں سے بچو۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے والے کے لیے میں یہ دنیا جہنم بنا دوں گا۔ میں اب کسی غدار کو سزائے موت نہیں دوں گا، موت نجات کا ذریعہ ہے۔ میں نے اب غدار کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر ایک تختی آگے اور ایک پیچھے لٹکا کر اسے ہر روز بازاروں میں گھما پھرا کر چوک میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تختیوں پر لکھا ہوگا، میں غدار ہوں۔ اسے ہر روز صبح سے شام کھڑا رکھا جائے گا تاکہ آنکھ وہ بھوکا پیاسا سا مر جائے گا اور اس کی لاش شہر سے باہر پھینک دی جائے گی۔ اس کے لواحقین کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کا جنازہ پڑھیں یا اسے دفن کریں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، اس سے دشمن کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ ایک اور غدار پیدا کر لے گا۔ جب تک اس کے پاس عورت کی بے حیائی اور زر و جواہرات کی فراوانی اور ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے، وہ غدار پیدا کرتا رہے گا۔ کیا یہ آپ کی غیرت کے لیے چیلنج نہیں کہ آپ کا دشمن آپ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کا قرآن ہاتھ میں لے کر آپ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو مسخ کرے؟ اس پہلو پر بھی غور کریں کہ صلیبی جو لڑکیاں یہاں جاسوسی کے لیے اور ہماری قوم کی کردار کشی کے لیے بھیج رہے ہیں، ان میں بہت سی لڑکیاں مسلمانوں کی بچیاں ہیں جنہیں ان کفار نے قافلوں سے اغوا کیا اور انہیں بدکاری کی شرمناک تربیت دے کر جاسوسی کے لیے تیار کیا ہے۔ فلسطین کفار کے قبضے میں ہے۔ وہاں مسلمانوں پر جو ظلم تشدد ہو رہا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ صلیبی ان کے گھروں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ وہ فریاد کرتے ہیں تو قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کی کمسن بچیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ان میں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں ان کے ذہنوں سے مذہب اور قومیت نکال دی جاتی ہے اور انہیں بے حیائی کی تربیت دے کر مردوں کو انگلیوں پر نچانا سکھا کر انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس گروہ میں ان کی اپنی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں تو شرم و حجاب اور عصمت کی کوئی قدر ہی نہیں۔ وہ مسلمان بچیوں کو بھی بدی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو وہ وہاں سب سے بڑا جو انقلاب لائے وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا۔ ان کا قتل عام کیا؟ ان کے گھروں کو لوٹ لیا، مسجدوں کو استبلوں اور گرجوں میں بدل دیا، مسلمان بچیوں کو اغوا کر کے انہیں قہوہ خانوں میں بٹھا دیا گیا۔ جو خوبصورت نکلی انہیں تخریب کاری اور بدکاری کی تربیت دے کر ہمارے امیروں اور وزیروں کے حرموں میں داخل کر دیا۔ انہیں ہمارے خلاف بھی استعمال کیا۔ مسلمان گھرانوں کی بچیوں کے گلوں میں انہوں نے صلیب لٹکا دی۔ مسلمان جو فلسطین سے بھاگے اور ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے قافلہ در قافلہ چلے، انہیں راستے میں شہید کر دیا گیا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی سرعام ہوئی اور میرے کلمہ گو بھائیوں، یہ سلسلہ رکا نہیں، ابھی تک جاری ہے۔ صلیبیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کا کوئی نام لیوا زندہ نہ رہے۔
اور مسلمان لڑکیاں عیسائیوں کو جنم دیں۔ ہم سب پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں اور ان کی بچیوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں جو وہاں ذلت اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کو بھی فراموش کیے بیٹھے ہیں جو صلیبیوں کی بربریت کا شکار ہوئے۔ میں آپ کو کوئی حکم دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ میں تجربہ کار فوجی ہیں اور انتظامیہ کے حاکم بھی۔ پرانی عمر کا ایک کماندار اٹھا۔ اس نے کہا، امیر مصر، ہمیں آپ کے حکم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ حکم خطابندی ہے کہ تمہارے پڑوس میں مسلمان نسل پر ظلم ہو رہا ہو اور وہاں کے مسلمان خدا کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں تو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس ملک پر فوج کشی کر کے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو نجات دلائیں۔ ہمیں فلسطین پر فوج کشی کرنی چاہیے۔ نائب سالار کے رتبے کے ایک اور شخص نے اٹھ کر جوش سے کہا، کفار پر فوج کشی سے پہلے آپ ان مسلمان حاکموں اور امراء پر فوج کشی کریں جو در پردہ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ صورتحال باعث شرم ہے کہ ہماری صفوں میں غدار بھی ہیں۔ فیض الفاطمی کے رتبے کا آدمی غدار ہو سکتا ہے تو چھوٹے عہدوں پر بھی کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک مسلمان بچی کی آبرو ریزی کا انتقام لینے کے لیے ساری قوم کو فنا ہو جانا چاہیے، مگر یہاں ہماری ایک پوری نسل کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صلیبیوں نے ہماری بچیوں کو بدکاری کے لیے تیار کیا اور ہم سے ان کی ساتھ بدکاری کرا رہے ہیں۔ محترم امیر، اگر میں جذباتی نہیں ہو گیا تو مجھے یہ تجویز پیش کرنے کی اجازت دیں کہ ہمیں فلسطین لینا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے قبلہ اول کو بدی کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایک اور آدمی اٹھا، لیکن سلطان ایوبی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بٹھا دیا اور کہا، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ آپ میں سے جو میرے قریب رہتے ہیں جانتے ہیں کہ میرا اولین ہدف فلسطین ہے۔ میں مصر کی امارت کے فرائض سنبھالتے ہی فلسطین پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ایمان فروشوں نے مجھے مصر میں ایسا الجھایا ہے جیسے میں دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ ذرا ان 2 سالوں کے واقعات پر غور کریں۔ آپ صلیبی تخریب کاروں اور غداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ سوڈانیوں کے ہمارے خلاف لڑانے والے ہم میں سے ہی ہیں۔ سوڈانی حبشیوں سے مصر پر حملہ کرانے والے ہمارے اپنے سالار اور کماندار تھے۔ وہ اس قومی خزانے سے تنخواہ لیتے تھے جس میں قوم کا پیسہ ہے اور جس میں خدا کے نام پر دی ہوئی زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ میں نے اس امید پر 2 سال گزار دیے ہیں کہ میں جاسوسوں، انہیں پناہ اور مدد دینے والوں اور ایمان فروشوں کو ختم کر کے فلسطین پر حملہ کروں گا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تخریب کاری کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں نہ اسے چشمے کو جا کر بند کیا جائے جہاں اسلام دشمنی کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم صلیبیوں کو خود موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری صفوں میں غدار پیدا کریں۔ میں نے آپ کو آج اس لیے بلایا ہے کہ فلسطین پر حملے میں اب زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ فوج کی جنگی مشقیں اور تربیت تیز کر دو۔ مجاہدین کو لمبے عرصے کا محاصرہ کرنے کی مشق کراؤ۔ مجھے ترک اور شامی دستوں پر پورا اعتماد ہے۔ مصریوں اور وفادار سوڈانیوں میں جذبہ پیدا اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں دشمن کے خلاف قہر اور غضب پیدا کر دو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ ان میں غیرت پیدا کرو اور انہیں بتاؤ کہ وہ تمہاری ہی بہنیں بیٹیاں ہیں جو صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ میں انتظامیہ کے جو حضرات ہیں، ان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ مسجدوں کے پیشے اماموں سے کہیں کہ لوگوں پر جہاد کی غرض و غایت واضح کریں اور نوعمر لڑکوں میں عسکری خیالات پیدا کریں۔ کوئی بھی پیشے امام یا خطیب اسلامی نظریات کو غلطی سے یا دانستہ غلط رنگ میں پیش کرتا ہے، اسے امامت کے فرائض سے سبکدوش کر دیں۔ اگر کردار مضبوط ہو تو کوئی کشش اور کوئی انگیخت گمراہ نہیں کر سکتی۔ ذہنوں کو فارغ نہ رہنے دیں، کھلا نہ چھوڑیں، ورنہ دشمن انہیں استعمال کرے گا۔ فوجوں کے کوچ کے احکامات آپ کو جلد ہی مل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ساتھیوں، بڑا ہی پیارا پارٹ نمبر 21 آج ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل ملیں گے پارٹ 22 کے ساتھ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔